اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ خوبصورت معاشرہ کیسے بنے گا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ معاشرہ خوبصورت ہو، لیکن یہ خوبصورت معاشرہ ہوگا کیسے؟ آئیے ناظرین ذرا قرآن کی روشنی میں اس پر غور کرتے ہیں۔ پہلی چیز، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ حجرات اٹھائیے 26واں پارہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ ناظرین، یہ سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے جو احکامات ہیں ان کو پامال نہ کرنا، کبھی ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی حدود کو پھلانگتا ہے، تجاوز کرتا ہے اس سے، تو وہ بڑا ظالم ہے۔ ناظرین، پھر دوسری چیز، فَتَبَيَّنُوا۔ ناظرین، یہ بڑی اہم بات ہے جو یہاں پر بیان فرمائی، یہ آیت نمبر 6 ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لاتا ہے تو پھر بنا تفتیش کے اس بات کو اپنے ذہن میں نہ بٹھاؤ یا دوسروں سے نہ کہو۔ کہ کیا ہوتا ہے ناظرین، جب ہم بنا تفتیش، اچھا اس نے یوں کہا، وہ ایسا، اس کی ایسی کی تیسی، میں اس کی عزت کو پامال کروں گا، میں چھوڑوں گا نہیں، اور پھر بالآخر جب اس شخص سے سامنا ہوتا ہے تو بس اوقات اس نے وہ بات کی نہیں ہوتی۔ تو فتبینوا، تفتیش کر لیا کرو۔ پھر اس کے ساتھ ناظرین ایک اور چیز ہمیں بیان فرمائی گئی ہمارے لیے کہ ولا تجسسوا، ولا تجسسوا، فرمایا کہ دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگے رہو۔ یہ بڑی پیاری بات ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے یہاں پر بیان فرمائی کہ ولا تجسسوا۔ ناظرین، یہ آیت نمبر 12 ہے سورہ حجرات کہ ولا تجسسوا، دوسروں کے معاملات میں تجسس نہ رکھو، دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگے رہو۔ اور چوتھی بات، ولا یغتب، یہ آیت نمبر ناظرین 12 ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرے، اور فرمایا کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، نہیں پسند کرتے نا، تو اس طرح غیبت کو بھی نہ پسند کرو، دوسروں کی غیبت نہ کرو۔ پھر ناظرین آگے آ جائیے، جو ہے وہ اس میں اللہ رب العالمین نے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک بات یہ ارشاد فرمائی فَأَصْلِحُوا، لوگوں کے درمیان نہ صلح کیا کرو، یعنی صلح اختیار کرو، اصلاح کیا کرو۔ کہیں پر دو بھائیوں کا جھگڑا ہو جائے تو دونوں میں لڑائی مزید مت بڑھاؤ، اس میں مسئلہ مت لگاؤ، بلکہ آپس میں صلح اختیار کرو۔ یہ آیت نمبر 10 ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے دو بھائیوں کے درمیان، اسلامی جو دینی بھائی ہیں ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ وَأَقْسِطُوا، ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں 5، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جو ہے وہ چھٹی بات یہ ارشاد فرمائی وَأَقْسِطُوا، انصاف سے کام لو، چاہے کچھ ہو جائے۔ یہ آیت نمبر 9 ہے، چاہے کچھ ہو جائے، اپنی ذات کا معاملہ کیوں نہ ہو، اپنے بزنس کا معاملہ کیوں نہ ہو، اپنے عزیز و اقارب کا معاملہ کیوں نہ ہو، کبھی عدل و انصاف سے ہٹنا نہیں۔ لا یسخر، ناظرین ایک بات یہ فرمائی کہ آیت نمبر 11 میں لا یسخر قوم من قوم، کوئی ایک قوم کسی کا دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی ایک آدمی انفرادی طور پر دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ قوم تمہاری قوم سے بہتر ہو سکتا ہے کہ وہ فرد تم سے بہتر ہو۔ پھر ناظرین ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ ولا تلمزوا،
اور تانے نہ دیا کرو، ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو۔ یہ بھی آیت نمبر 11 میں ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں تانا نہ کیا کرو، تو ایسا وہ ایسا وہ فلاں ایسا، یہ مت کیا کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یہ بھی آیت نمبر 11 ہے، فرمایا کہ دوسروں کو برے القاب سے نہ پکارا کرو، او چھوٹے، او موٹے، او لمبے، او کالے، یہ منع ہے کیونکہ اس سے اس کا دل دکھتا ہے۔ پھر آخر میں ایک بات اور ارشاد فرمائی، اجتنبوا کثیرا من الظن، ناظرین یہ آیت نمبر 12 ہے، فرمایا کہ ایمان والو برے گمان سے بچو۔ تو ذرا غور کیجئے، سورہ حجرات ہے، ہم نے آیت نمبر بھی آپ کو بتا دی فردن فردن۔ تو ناظرین اللہ رب العالمین نے کتنی تلقینیں ارشاد فرمائی ہیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تلقینیں ہمیں ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ نحل آیت نمبر 124، یہ ناظرین مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھیں علی الذین اختلفوا فیہ، رکیں گے تو فیہ پڑھیں گے، آخر میں ہاتھ ساکن کی آواز آئے گی، تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ یختلفون پڑھیں گے، وقف کی صورت میں یختلفون پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف اندر 124 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 124 124 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ انما ایک کلمہ، جعل دوسرا، السبت تیسرا، علی چوتھا، الذین پانچواں، اختلفو چھٹا، فی ساتواں ہی آٹھواں۔ پھر اس کے بعد واو نواں، انا 10واں، ربا 11واں، اور لا 12واں، یحکم 13واں، بینہ 14واں، یوما 15واں، اور القیامتی 16واں۔ پھر اس کے بعد ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ما 17واں، کانو 18واں، یختلفون 19واں، کل یہاں پر 19 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ انما جعل السبت، جعل میں لام پر زبر ہے، اس سے السبت میں سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کریں گے، اور سین حرف شمسیہ ہے۔ حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو جعل السبت غلط ہے، جعل السبت، باز ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے، تو ادائیگی میں آواز لوٹتی بھی محسوس ہو، سبت نہیں، سبت۔ اعلیٰ انفرادی طور پر پڑھیں گے تو لام پر کھڑا زبر ہوگا، لیکن ملا کر پڑھیں گے تو لام پر زبر، اسے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، اور الذین میں نون پر زبر ہے، اسے اختلافوں کی خاص ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے دونوں مقامات میں سے الف حمزہ کو حذف کریں گے۔ علی الذین اختلفوا، فی علیحدہ، ہی علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے فی ہی، اور رکیں گے وقف کریں گے تو فی پڑھا جائے گا۔ وَإِنَّ رَبَّ علیحدہ، کا علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے ربک۔ ناظرین با پر جو ہے وہ را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، با مشدد ہے، اسے جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، ربک۔ لا یحکم، لا یحکم بینہم، بینہم، بینہم نہیں، بینہم، یہاں پر یا لین ہے۔ یوم القیامتی، میم پر زبر، اسے القیامتی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کریں گے، یوم القیامتی پڑھیں گے، قیامتی میں یا کھڑا زبر یا اور یا الف زبر یا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ فی علیحدہ، ما علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے فی ما کانوا فیہ یختلفون، فی ما کانوا
فیہ یختلفون، یہاں وقف کریں گے تو یختلفون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف، ان میں سے جو ہے وہ اسماء افعال حروف کون کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی۔ تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا علی الذین اختلفوا فیہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كانوا فيه يختلفون۔ ناظرین یہ آیت نمبر 124 ہے۔ اعراب لگاتے ہیں انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وإن ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ مزید انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء۔ تو ناظرین پہلا اسم ہے سبت، دوسرا الذین، تیسرا ہی ضمیر، چوتھا رب کا یہاں پر نمبر 3 ہی آئے گا، اور پانچواں بینہ اور یہاں پر نمبر 3 آئے گا، ضمیر ہے، چھٹا یوم، ساتواں قیامتی، آٹھواں ماں، اور یہاں پر ہی ضمیر ہے تو نمبر 3 آئے گا۔ 8 اسماء ہیں، تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں۔ نمبر 1 السبت، مارکر ذرا لائٹ ہو گئے ہیں لیکن انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ نمبر 2 الذین، اور نمبر 3 ہی، ہم، ہی اور ہم اور کا، ہی، ہم اور کا۔ نمبر 4 رب، نمبر 5 بینہ، اور نمبر 6 یوم، نمبر 7 قیامتی، نمبر 8 ماں، تو کل ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 8 اسماء ہیں،
اور افعال جو ہیں، جعلا پہلا فعل، اختلفو دوسرا، یحکمو تیسرا، کانو چوتھا، یختلفون پانچواں۔ کل یہاں پر 5 افعال ہیں۔ نمبر 1 جعلا، نمبر 2 اختلفو، اور نمبر 3 یحکمو، نمبر 4 کانو، اور نمبر 5 یختلفون۔ تو 5 افعال ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں حروف کتنے ہیں، کون سے ہیں۔ انما پہلا حرف، دوسرا علا، تیسرا فی، چوتھا واو، پانچواں انا، چھٹا لا، اور فی گزر چکا ہے نمبر 3 میں، اور یہاں پر بھی نمبر 3 ہم لگائیں گے، تو کل 6 حروف ہیں۔ انما نمبر 1، نمبر 2 علا، نمبر 3 فی، نمبر 4 واو، نمبر 5 انا، اور نمبر 6 لا۔ نمبر 6 لا۔ ناظرین و سامعین، 8 اسماء اور 5 افعال، 8 اور 5 13، 13 اور 6، تو کل ملا کر 19 کلمات ہیں، کل ملا کر 19 کلمات ہیں۔ اب جلدی سے آ جائیے، ہم سب سے پہلے چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ السبت، سبت کسے کہتے ہیں؟ سبت کہتے ہیں ہفتے کا دن، سبت کہتے ہیں ہفتے کا دن، عام طور پر عربی میں یوم السبت کہا جاتا ہے۔ اچھا، یوم السبت ہفتے کا دن، یوم الاحد اتوار کا دن، یوم الاثنین پیر کا دن، ٹھیک ہے نا، یوم الثلاثاء منگل کا دن، یوم الاربعاء بدھ کا دن، اور یوم الخمیس جمعرات کا دن، اور یوم الجمعہ وہ تو مشہور ہے۔ تو اس کے بعد الذین، الذین اس میں موصول ہے، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ اپنے ما قبل و ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں۔ اس کا معنی ان لوگوں جو، وہ لوگ جو، وہ لوگ جن ہوں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اگر اس میں موصول کے اعتبار سے دلالت کرے گا جمع مذکر پر، تو وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے، ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے۔ متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو انتا کی شکل میں۔ کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو آپ تجھے اپنے، تو آپ تجھے اپنے۔ اس کے بعد ناظرین اگلا اسم ہے رب، رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عام طور پر یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں بینا، بینا کا معنی ہوتا ہے درمیان، بینا کا معنی ہوتا ہے درمیان، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد یوما، یوما کا معنی ہوتا ہے دن، یوما کا معنی ہوتا ہے دن۔ اور ناظرین عربی میں اگر ہم کہیں کہ الیوم تو اس کا معنی ہوتا ہے آج کا دن، جسے ہم کہتے ہیں ٹوڈے،
ٹھیک ہے نا، آج کا دن، یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یوم، اور اس کی جمع آتی ہے ایام، اس کی جمع آتی ہے ایام، یہ دونوں کے دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ قیامتی، قیامت کا معنی قیامت ہی ہے، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ما جو ہے اس میں موصول ہے، یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اور اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ آ جائیے افعال کی جانب۔ جعل فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب۔ مجہول وہ فعل کہ جس میں فاعل معلوم نہ ہو، اور معروف وہ فعل جس میں فاعل معلوم ہو۔ جسے ہم کہیں گے جعل، تو یہ فعل معروف ہے، اس نے کیا یا اس نے بنایا۔ جعل کیا گیا یا بنایا گیا، تو مجہول میں جو ہے وہ فاعل معلوم نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے بنایا گیا یا کیا گیا، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے۔ مقرر کیا گیا، یہاں پر اس کا معنی یہ کیا گیا ہے۔ اختلافو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے اختلاف کیا یا ان سب نے اختلاف کیا۔ اختلافا یختلفو، اختلاف، اختلاف یہ اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اختلاف ہمیشہ ہوتا ہے، اختلاف کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن فساد بری بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فساد سے محفوظ فرمائے۔ یحکم فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ فیصلہ کرتا ہے یا وہ فیصلہ کرے گا، اور یا معنی ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، چونکہ اللہ رب العالمین کی طرف نسبت ہے تو ہم کہیں گے وہ فیصلہ فرمائے گا۔ اس کے بعد کانو فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی وہ تھے یا وہ سب تھے۔ یختلفون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی وہ اختلاف کرتے ہیں یا وہ اختلاف کریں گے۔ اب کانا جب فعل مضارع پر داخل ہوگا تو ناظرین جو کانا کا صیغہ ہوگا وہی فعل مضارع کا صیغہ ہوگا۔ دونوں کو آپ دیکھیں صیغے جمع مذکر غائب کے صیغے ہیں، ظاہر زمانے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کانا جب فعل مضارع پر داخل ہوگا تو فعل مضارع کو مضارع کے معنی میں رہنے نہیں دے گا، بلکہ اس کو ماضی استمراری کے معنی میں لے جائے گا۔ کانو یختلفون، وہ اختلاف کرتے تھے، وہ اختلاف کرتے تھے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ انما سوائے اس کے نہیں، علا استعلاء بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، فی میں، واو کا معنی اور، انا حرف تحقیق ہے، جملہ اس میں پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک ہے تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ لا، لا جو ہے تاکید کے لیے ہے، اس کا معنی البتہ یا ضرور، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے ناظرین۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ 19 کلمات ہیں، 19 کلمات میں 4 ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 رب، نمبر 2 یوم اور ایام، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 اختلافوں میں اختلاف۔ ہم عام طور پر قیامت کہتے ہیں، قاف پر زبر کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا، قاف کے زیر کے ساتھ قیامت۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو ملاحظہ فرمائیے۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، میم الف زبر ما، انما، جیم پیش جو، عین زیر عی، لام سین زبر لس، سین با زبر سب، تا پیش تو، جعل سبتو، عین زبر آ، لام زبر لل، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، نون خا زبر نخ، تا زبر تا، لام زبر لا، فا واو پیش فو، فایا زر فی، حاضر ہی، علی الذین اختلفوا فیہ، رکیں گے تو فیہ پڑھیں گے۔ واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، و انا، را با زبر رب، با زبر با، کاف زبر کا، رب کا، لام زبر لا، یا حا زبر یح، کاف پیش کو، میم پیش مو، لا یحکمو، با یا زبر بی، نون زبر نا، ہا میم پیش ہم، بینہم، یا واو زبر یو، میم لام زبر مل، قاف زر قی، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، میم زبر ما، تا زر تی، یوم القیامتی، فایا زر فی، میم الف زبر ما، فی ما، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کانو، فایا زر فی، حاضر ہی، فی ہی، یا خا زبر یخ، تا زبر تا، لام ذلی، فا واو پیش فو، نون زبر نا، یختلفون، یہاں وقف کریں گے تو یختلفون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا
اب ہم پڑھیں گے ناظرین حذر کے ساتھ. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ناظرین ہم مزید انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے پروگرام کو، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے ہم حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ کی خدمت میں عرض کریں گے. سماعت فرمائیے. انما سوائے اس کے نہیں، جعلا مقرر کیا گیا، السبت ہفتے کا دن، علا پر، الذین ان لوگوں، اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، فی میں ہی اس، وا اور ان تحقیق، ربا رب کا تمہارا، لا البتہ، یحکم فیصلہ فرمائے گا، بینا درمیان ہم ان کے، یوم دن القیامتی قیامت، فی میں ما اس کے جو، کانو وہ تھے، فی میں ہی جس، یختلفون اختلاف کرتے. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ہفتے کا دن تو صرف ان لوگوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، اور بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. تفسیر ناظرین ہم آیت نمبر 120، 121 اور 122 کی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، اور اس میں آخری چند باتیں ناظرین کہ ملت ابراہیم کی اتباع کی جو توجیہ ہے، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفات، 9 صفات ذکر فرمائی ان 3 آیات میں. پھر یہ فرمایا کہ اور پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں. بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ استدلال کیا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی منفرد شریعت نہیں تھی، اور آپ کی بعثت سے مقصود یہ تھا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو زندہ فرمائیں. اور وہ لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی صفات ذکر کرنے کے بعد یہ حکم دیا کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کیجئے. اور ناظرین بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے سے مراد یہ ہے کہ تبلیغ کے طریقے میں ان کی پیروی کیجئے، یعنی جس طرح وہ نرمی سے اور سہولت سے تبلیغ کرتے تھے تو آپ بھی اسی نرمی اور سہولت سے تبلیغ کیجئے. باقی آپ کی شریعت، آپ جو ہے ظاہر ہے کہ شریعت لے کر تشریف فرما ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شارع بنایا، اور ظاہر ہے کہ آپ ایک اتھینٹک جو ہے وہ احکامات لے کر آئے. اور پھر اللہ رب العالمین نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا نا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ کسی اور کے لیے نہیں فرمایا. ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول تمہیں دے اس سے لے لو، اور جس چیز سے منع فرمائے اس سے اجتناب کرو. یہ اتھینٹسٹی اللہ رب العالمین نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی، بلکہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو ہی عطا فرمائی. کہنا یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام، یہ بات ایک علیحدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں جو احکامات تھے وہ بھی ناظرین اس شریعت میں جاری رہے. کئی احکامات ایسے ہیں، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی شریعت خود لے کر تشریف فرما ہوئے تھے. پھر اس کے بعد ناظرین جو آگے فرمایا
کہ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، ہفتے کا دن تو صرف ان لوگوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، اور بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ہفتے کے دن جو انہوں نے اختلاف کیا تھا، اس کی تفصیل میں امام جوزی لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں ناظرین؟ وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ ہفتے کے دنوں میں سے ایک دن اللہ کے لیے فارغ کر لو اور جمعے کے دن اللہ کی عبادت کرو، اور اس دن تم اپنے کاموں میں سے کوئی کام نہ کرو۔ انہوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم اسی دن کو عبادت کے لیے مقرر کرنا چاہتے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ مخلوق کی تخلیق سے معاذ اللہ فارغ ہو گیا تھا، اور وہ ہفتے کا دن ہے۔ بس انہوں نے ہفتے کا دن مقرر کر دیا تھا، پھر ان پر اس دن کی عبادت کرنے میں سختی کی گئی۔ یہ ابو صالح نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کیا ہے۔ حضرت مقاتل نے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جمعے کا دن عبادت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے کہا ہم ہفتے کے دن کو فارغ کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو جمعے کے دن کا حکم ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء نے کہا کہ تم اپنے نبی کے حکم کی تعمیل کرو۔ بنو اسرائیل نے اپنے علماء کے حکم کو بھی ماننے سے انکار کیا، اور یہ ان کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ہفتے کے دن کو مقرر کرنے پر بڑے حدیث ہیں، تو آپ نے انہیں ہفتے کے دن کو مقرر کرنے کا حکم دیا، اور انہوں نے اس دن میں بھی گناہ شروع کر دیے۔ حضرت قتادہ نے کہا کہ بعض یہودیوں نے ہفتے کے دن کو حلال قرار دیا اور بعض نے حرام قرار دیا۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی جمعے کے دن کا حکم دیا۔ نصارہ نے کہا ہم یہ نہیں چاہتے، ہماری عید ان کی عید سے پہلے ہو، اور انہوں نے اتوار کا دن اپنا لیا۔ ہم انشاءاللہ مزید عرض کرتے ہیں ناظرین کہ جمعے کے دن کی اہمیت کیا ہے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے۔ آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے سے ہو، کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ جزاک اللہ خیر، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ، ہفتے کا دن تو صرف ان لوگوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے ان کا اختلاف کیا تھا، اور بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں کا فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ یوم نہیں، یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ ہفتے کا دن تو صرف ان لوگوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، اور بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابرش تاندلے جی والا بیٹا سے۔ سنائیے۔ جی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ترجمہ: ہفتے کا دن تو صرف ان لوگوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، اور بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح بات ہے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام. جی کہاں سے؟ یہ مفتی صاحب آمنہ تاندلے والا سے. جی بیٹا سنائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ترجمہ: ہفتے کا دن تو صرف ان لوگوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، اور بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہمارا انسٹاگرام ہے، فیس بک پیج ہے، یوٹیوب ہے، اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ قرآن سنیے اور سنائیے کا کوئی بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں، صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ